بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ معزز حاضرین کرام، احباب جماعت، اسٹیج پر معزز علماء کرام، بالخصوص میرے اور آپ کے انتہائی مشفق محترم محدث العصر حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور شیر پاکستان ہماری جماعت کے معروف خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب تشریف فرما ہیں، تو مناسب یہی ہے، میں تو میزبان ہوں، اس ضلع کا رہنے والا ہوں، تو مناسب یہی ہے کہ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ آپ سے گفتگو کریں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے جو موجودہ حالات کی روشنی میں ہے وہ ہماری جماعت کا جو موقف ہے یا ہمارا جو موقف ہے آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ انتہائی چرچا ہے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی، ٹرانسجنڈر بل جو ہے، آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، میڈیا کے ذریعے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ حکومت پاکستان اب یہ نہیں پتا موجودہ ہے کہ پچھلی ہے، موجودہ کہتی ہے یہ پچھلی کا کارنامہ ہے اور پچھلی موجودہ حکومت پر ملبہ ڈال رہی ہے، لیکن ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جو بظاہر اسلامی قوانین اور شریعت کے منافی ہے، اور جو ہماری شریعت ہماری جس طرف رہنمائی کرتی ہے اس کے وہ متصادم ہے، اور اس میں بہرحال اگر خراج تحسین نہ پیش کیا جائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو کہ انہوں نے ایوان بالا میں انتہائی مضبوط موقف اس بل کے خلاف اپنایا اور اس بات کو میڈیا میں، پارلیمنٹ میں اور مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جبکہ آئین پاکستان یہ واضح طور پر کہتا ہے اور قرارداد مقاصد اس چیز پر مہر لگاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے متصادم ہو، اور پاکستان میں ہونے والی تمام تر قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے بے نظیر کی ہو۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کا خزانہ خالی ہے، جب آپ کی جیبیں خالی ہیں اور آپ امداد کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں، آپ قرض مانگنے جاتے ہیں امریکہ سے، آپ کشکول لے کر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے آگے کشکول کو پھیلاتے ہیں، تو پھر جہاں وہ آپ کے کشکول میں چند ڈالرز ڈالتے ہیں، کچھ سکے آپ کے خزانے میں ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست بھی پکڑاتے ہیں، اور اس فہرست کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ پاکستانی معاشرے کو لبرل اور آزاد خیال کرنا چاہتے ہیں، کبھی حقوق نسواں کے نام پر، کبھی آزادی اظہار کے نام پر، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی ٹرانسجنڈر بل کے نام پر اس ملک میں ایسی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر لبرل قوتوں کو، سیکولر قوتوں کو، مادر پدر آزاد قوتوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دی جائے، اور اس ملک میں فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو، باہمی مرد و زن کے تعلقات کو، مردوں کے مردوں سے تعلقات کو، خواتین کے خواتین سے تعلقات کو کوئی عیب اور کوئی برائی نہ سمجھا جائے۔ اور یہ تبدیلی اب آپ پچھلے 8 10 15 سالوں کو اٹھا کر دیکھ لیں شیخ محترم، کہ جو چیزیں آج سے 10 15 سال پہلے معیوب سمجھی جاتی تھی، بری سمجھی جاتی تھی،
آج ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی بھی عیب یا معیوب نہیں سمجھا جاتا. کبھی وقت تھا کہ ہماری عورت جو ہے، اس معاشرے کی خاتون جو ہے، وہ مکمل باپردہ ہوتی تھی. اس پردے کو ہم نے جدید فیشنیبل ماڈرن برقعے میں تبدیل کیا، اس برقعے کو ہم نے چادر میں تبدیل کیا، اس چادر کو ہم نے دوپٹے میں تبدیل کیا. اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ تیری اور میری ماؤں بہنوں کے سر سے دوپٹے بھی اتر چکے ہیں، لیکن ہمیں معاشرے میں وہ برائی محسوس نہیں ہو رہی. کبھی وقت تھا کہ ٹی وی پر ایک صرف چینل پی ٹی وی آیا کرتا تھا، اس کی کوئی حدود اور قیود تھی، اس کے بھی کوئی اخلاق و ضوابط تھے. لیکن آج بے تحاشا سینکڑوں چینل، اور آپ چینلوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے ڈرامے اٹھا کر دیکھیں، ان پر چلنے والے اشتہارات اٹھا کر دیکھیں، ان پر چلنے والا مواد اٹھا کر دیکھیں، وہ اتنا بے حیا اور اتنا بے اخلاق ہے کہ آدمی اپنی فیملی، اپنی بہن، بیٹی، بہن، بچی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن تیرے اور میرے گھر میں وہ چل رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے کان بھی بند کر دیے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، اور شاید ہماری غیرت بھی آہستہ آہستہ مردہ ہوتی جا رہی ہے. اور یہی ایجنڈا ہے انٹرنیشنل سپر پاورز کا کہ اس قوم کو اس طرح کے انجیکشنز لگائے جائیں کہ یہ قوم آہستہ آہستہ جو ان کا ضمیر ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو جائے. اور یہ ایک جو ہے وہ جس طرح بالکل حیا سے آری اور اخلاق سے آری جس طرح مغربی اقوام ہے، وہ رنگ اس قوم پر جو ہے وہ چڑھ جائے، اور وہ اپنے ایجنڈے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن اس میں فرض کس کا بنتا ہے؟ ان لوگوں کا جو دین پسند طبقہ ہے، بالخصوص علماء کرام، ایسے لوگ جو دین سے محبت کرنے والے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے جو معاشرتی بے روی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے آگے بند باندھیں، عوام کی رہنمائی کریں. علماء کا کام جو بنیادی کام ہے وہ علماء کی فکری رہنمائی ہے. وہ علماء کا کام جو ہے وہ عوام کی فکری رہنمائی ہے. علماء کا کام عوام کو راستہ دکھانا ہے. لیکن آج سٹیج دیکھ لیں، مسجد دیکھ لیں، علماء کے بیانات دیکھ لیں، وہ ایک روایتی انداز میں محدود ہو چکے ہیں. اور جو بنیادی طور پر جو فکری اور شعوری رہنمائی سٹیج سے ہونی چاہیے تھی، آج ہمارا سٹیج اس سے محروم نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سٹیج کو، ہمارے علماء کرام کو اور آپ کو اور مجھے بھی بیداری کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور بمانگے دھل کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اہل توحید اور اہل حق جب تک اس سرزمین پر موجود ہیں، ہم ہر اس قانون کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم ہر اس قانون کے خلاف میدان عمل میں آتے رہیں گے. حکومت چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، نواز شریف کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کسی حکمران کی حکومت ہو، اس ملک میں جو بھی قانون قرآن و سنت سے ٹکرائے گا، قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، اہل حق، اہل توحید اور اہل حدیث انشاءاللہ اس قانون کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر صفحے اوپر میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، لیکن کلمہ ہم نے نواز شریف کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ ہم نے مسلم لیگ نون کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ ہم نے عمران خان کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ ہم نے پیپلز پارٹی کا نہیں پڑھا ہے. کلمہ پڑھا ہے تو کالی کملی والے کا پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے سید الکونین کا پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے. اگر اس ملک میں کوئی بھی قانون نواز شریف بنائے جو محمد عربی کے قانون سے متصادم ہو، ہم جدوجہد کریں گے. نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف بھی کریں گے، عمران خان کے خلاف بھی کریں گے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کریں گے، جنرل مشرف کے خلاف بھی کرتے رہے ہیں. جو بھی قانون اس ملک میں کالی کملی والے کے قانون سے ٹکرائے گا، ایسی کسی بھی قانون سازی کو ہم پاش کر دیں گے. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ اس ملک میں اگر کلمہ چلے گا، قانون چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا. اس ملک کی فضاؤں میں اگر پرچم لہرائے گا تو توحید کا
اس کے علاوہ اس ملک میں کسی بھی قسم کے قانون کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے خلاف جتنی ہو سکتی ہے مزاحمت کریں گے، شب گریزہ ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔